اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کی 109ویں سورت پڑھیں گے، سورہ الکافرون۔ سورہ الکافرون 6 آیات کی یہ سورت۔ ایک روایت میں پتہ ملتا ہے ہمیں کہ یہ ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکہ کے سرداروں نے جب اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود ایمان والے لوگوں کی تعداد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھا تو انہوں نے کھلے عام مخالفت کے بجائے مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ مفاہمت کی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ مفاہمت اور مصالحت کی نت نئی تجاویز لے کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس کئی بار آئے۔ گو کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن قبائلی رسم و رواج کے زبردست پاسدار تھے۔ مشکلات کے باوجود وہ آپ کی سرپرستی اور ولایت پر پتھر کی دیوار کی طرح قائم تھے۔ جب بھی کوئی مفاہمت کی تجویز مکہ کے بااثر لوگوں کی طرف سے ان کے پاس آتی تو آپ کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کرتے اور آپ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مفاہمت کی راہ میں اختیار کرنے میں ان لوگوں نے یہ باتیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس سردار آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ تم یہ مخالفت ہمارے الہوں کی چھوڑ دو، تمہیں مال چاہیے، اتنا مال دیں گے کہ تم سب سے امیر ہو جاؤ گے، کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو جو انتہائی خوبصورت عورت ہوگی اسے تمہاری شادی کر دیں گے۔ آپ سے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ایسا کرو 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو۔ یہ لفظ معبود اردو میں ترجمہ ہے الہ۔ اصل میں وہ الہ کہتے تھے ایسی ہستیوں کو جن سے ان کے بارے میں ان کا اپنا تصور تھا، اپنا ایک ظن تھا، اپنا ایک گمان تھا۔ جو لوگ آخرت میں اللہ کے ہاں جانے کو، اللہ کے ہاں لوٹنے کو پر کچھ نہ کچھ یقین رکھتے تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے پتھروں کو، پھر فرشتوں کو، جنات کو، ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے اور ایسے لوگوں سے دعائیں مانگتے، ایسے لوگوں سے، ایسی ہستیوں سے اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتے۔ پھر دوسرے وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا ہوتا تو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے الہ ہی ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے
ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو الہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو، دوسری ہستیوں کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا۔ یہ تھی ان کی اصل میں خرابی، یہ شرک تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو وحی آپ پر نازل ہوتی، وہ سنتے اور اس کا انکار کر دیتے۔ یہ توحید اور شرک کی مفاہمت کسی بھی شکل میں ناممکن ہے۔ ایک اللہ کی کوئی الہ ماننا اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو الہ ماننا، یہ کسی بھی شکل میں ناممکن ہے۔ اللہ ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر کوئی عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اس صورت کے پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر اور مغرب کی سنتوں میں، خصوصاً طواف کعبہ کے بعد کی 2 رکعت کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ صورت اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں۔ ایک میں تمام الہوں سے بیزاری ہے، دوسرے میں اس اللہ کی شناخت ہے جس کی عبادت و عطاعت ایمان والے کیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، سورت کی پہلی آیت، 6 آیات میں پہلی آیت۔ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں، آج ہم سب مخاطب ہیں۔ کہو اے کافرو، یہ کافرو، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کی وحی کو مان رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہے تھے اور اللہ کو اکیلا معبود مان رہے تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ مومن۔ اب بھی زبان میں انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ان باتوں کو نہیں مان رہے تھے، اور وہ تھے کون؟ کافر، کافرون، کافر کی جمع کافرون، کافرین۔ اب کہو کہ اے نہ ماننے والوں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اکیلے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرنے والوں۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں کہ یہ مکے میں ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن یہ کب کہا گیا؟ تقریباً 5-6 سال گزر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو آیات نازل ہوتی ہیں لوگوں کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آتے اور دوسرے وہ تھے جو ایمان نہیں لائے۔ آج ہم لوگ کسی ہندو کو یا کسی غیر اسلام کے میں رہنے والوں کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے ان تک دین کو پہنچایا؟ نہیں۔ کیا ہم نے ان پر وہ محنت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کی تھی؟
تب انہیں یہ کافر کہا گیا۔ اصل تو یہ دین تو پوری انسانیت کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ ہم لوگوں نے اس دین کو کے اوپر ایمان والوں نے سانپ بن کر کے بیٹھے رہے، اس کی تعلیمات کو آگے نہیں بڑھایا، اور وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کے احترام میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اسے پڑھنے کے بجائے جزدان میں رکھ کر کے اونچی جگہ پر رکھتے، خوشبو لگاتے، خاص موقعوں پر اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کتاب کو، اور وہ بھی کسی رسم و رواج کے لیے۔ اور نتیجے میں یہ ہوا کہ آج مسلمان خود اس دین سے منحرف ہو گئے۔ آج جو ہم مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ آج یہ ہو گئی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کرتے رہو، اور سال میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عید میلاد نبی منا لو، سب گناہ پاک، سب غلطیاں اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہماری آج سوچ ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں، وعدہ کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، امانت ہوگی ان کے پاس وہ خیانت کریں گے، ذرا سی بات پر جھگڑ بیٹھیں گے۔ یہ خصوصیات ہیں ہمارے اندر۔ یہ اسلام کی پر چلنے والوں کی خصوصیات تو نہیں ہے، یہ مومن کی خصوصیات تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور ان خرابیوں میں جس کی جتنی ہے وہ اس درجے کا منافق ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم سال بھر کرتے رہیں، ایک دن یہ عید میلاد النبی منا لیں، سب دھل جائے گا۔ اللہ کے نبی کے عشق میں سب اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے۔ کیا ہی سوچ ہے جو بالکل اس دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی تعلیمات کو ہوا دیتے ہیں، انہی تعلیمات کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے ہم سب کو بچائیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ اس سورت کی دوسری آیت، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت و اطاعت نہیں کرتا جن کی تم لوگ کرتے ہو۔ تیسری آیت، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ چوتھی آیت، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے یا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کی دوسری سے لے کر کے 5ویں آیت تک ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ بات کا خلاصہ ایک ہی ہے، لیکن اس کو کئی انداز میں بیان کیا اللہ نے۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ دین
اسلام اور شرک کی مفاہمت ممکن نہیں۔ یہ بار بار اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ شرک کرنے والے وہ ایک الگ ہی لوگ ہیں۔ یہاں پر یا ایھا المشرکون نہیں کہا گیا، کافرون انکار کرنے والے، اس میں جو بھی ہیں انکار کرنے والے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور اس طرح وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا، اللہ کی تعلیمات کا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اللہ کو کتاب ان کے پاس ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے سے انکار کیا۔ یہ تمام لوگ جو بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب کو مخاطب ہیں یہ صورت ہے۔ اور بار بار اس بات کی تحت دو بار اس بات کا کہنا کہ میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ آخر میں یہی بات ہے الہی آیت نمبر 6 میں، لکم دینکم ولی دین، ہم لوگوں کے لیے میرا دین ہے، میری زندگی کا راستہ ہے جو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے جو تم نے اپنا بنایا ہے۔ یہ صورت شرک کی نفی کر رہی ہے، اللہ کو اکیلا الہ ماننے کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور شیطانی چال سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اس راستے سے جو شرک کا راستہ ہے اسے محفوظ رکھے۔ اور اس دین پر قائم رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کے احترام میں اسے جزدان میں لپیٹ کر نہ رکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جن باتوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کام جس سے روکا ہے اس سے رکنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ جس کو کرنے کے لیے کہا گیا اسے کیا جائے۔ وہ حدیث بار بار سن چکے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جس کام کی تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت بھر کرو، اپنی استطاعت بھر کرو، اور جس بات سے روکوں اسے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ڈو اور ڈونٹس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اسے جانیں گے، ہم خود بھی انہیں جانیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتائیں، اپنے ملنے ملانے والوں کو بھی یہ بتائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ معروف بات کا حکم دینا اور جو غیر پسندیدہ ہیں اس سے روکنا، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں پسندیدہ نہیں ان سے رکنا۔ ایک موقع پر آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے
تو اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ آج ہماری حالت کیا ایسی ہی نہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج ملک میں، ہمارے ملک میں کس طرح سیلاب آیا ہوا ہے، بار بار زلزلے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ ہم راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچائیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، 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 العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔